الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وفي رواية أخرى من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتے کو تھام لے ساقی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ گرامی مرتبہ سامعین، حاضرین مکرم اور عزیز دوستو، آج کا عنوان ہے راستوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بڑا حساس عنوان ہے، شاید کہ پہلی مرتبہ اس عنوان کے تحت آپ گفتگو سنیں گے۔ اسلام خدا کا وہ آخری دین اور پسندیدہ مذہب ہے جس میں ہر چیز کے حقوق اور حدود مقرر فرما کر ہر اس چیز کو اس کا اصلی مقام عطا کیا گیا۔ قرآن و احادیث میں جہاں عقائد و عبادات کے متعلق تفصیلی احکامات ہیں، وہیں راستوں کے حقوق کے تعلق سے بھی مفصل ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں جو ہر دور میں سدا بہار ہے۔ آئیے ہم ذرا احادیث مبارکہ کی روشنی میں راستوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کامل و مکمل مذہب قرار دیا۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسلام کے کامل و مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی مذہب اسلام کے علاوہ اور کسی دھرم کو اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا دھرم، اس کا مذہب قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جب یہ دین مکمل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلوؤں پہ ہماری رہنمائی فرمائی، راستوں کے حقوق سے متعلق بھی ہماری رہبری فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سوال کیا، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے نبی راستہ کی حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، رواہ البخاری۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 2465، مسلم شریف میں حدیث نمبر 5614 میں یہ گفتگو مذکور ہے، حضور کا فرمان ہے جس میں راستے کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ پہلا حق غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں راستہ کا پہلا حق یہ بتایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بازاروں میں اور راستوں پر عریانیت، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بے فن ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس میں جس قدر فتنہ کا اندیشہ ہے وہ کسی صاحب بصیرت سے مخفی نہیں۔
اسی لیے قرآن پاک میں مرد و عورت کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں سے بھی خطاب فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ معلوم ہی ہوا کہ راستہ چلتے ہوئے راستے کا پہلا حق نگاہ نیچی رکھنا ہے۔ دوسرا حق ازالت الاذى، راستہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ راستوں پر جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اسے راستوں سے دور کر دیا جائے۔ یہ نہ صرف ایک مستحسن عمل ہے بلکہ ایمان کا ایک جز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستہ سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہ ایک طرح کا صدقہ بھی ہے۔ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، رواہ البخاری و مسلم و بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ صرف اسی کی وجہ سے کسی شخص کی مغفرت کا فیصلہ اور جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس لیے معاف فرما دیا کہ اس نے راستے سے کانٹے کی شاخ کو، کانٹے دار شاخ کو دور کر دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے جس میں آخر میں یہ اضافہ ہے لم یعمل خیرا قط، کہ اس آدمی نے راستہ چلتے ہوئے کانٹے دار شاخ کو پایا، راستہ سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، جبکہ ابھی اس نے کوئی نیک عمل اور کچھ بھی نہیں کیا تھا، کوئی دوسرا خیر کا کام کیا ہی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی وجہ سے مغفرت فرما دیا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ راستوں پر کانٹا یا گندگیاں ڈالنا یا گندے پانی کی نالیاں بہانا گناہ عظیم ہے اور اس عمل پر دردناک عذاب کا خطرہ بھی ہے۔ راستے کا تیسرا حق حدیث شریف میں کف الاذى، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ یہ ایک جامع کلمہ ہے جس میں تکلیف پہنچانے کی تمام صورتیں داخل ہیں، خواہ زبان سے ہو یا عمل سے یا اشارہ سے، یا اپنی گاڑی کو تیز رفتاری کے ساتھ چلا کر ہو، یا راستہ میں کسی کے حقوق کو پامال کر کے ہو، یا ٹریفک نظام کو بگاڑنا ہو۔ اس کے علاوہ بھی راستوں میں تکلیف پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا راستوں میں کھیلنا، سیٹی بجانا یا شور مچانا، یا ٹیپ ریکارڈ، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا ساؤنڈ باکس کی آواز کو اس قدر تیز کر دینا کہ سونے والوں کی نیند حرام ہو جائے، مریض تنگ ہو جائے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے بلٹ پھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلال قلب کا شکار ہوتا ہے، دل کا مریض جاں بحق ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیچ راستہ میں گاڑی کو اس طرح کھڑی کر دیں کہ راستہ بند ہو جائے، یا گزرنے والا مشقت میں مبتلا ہو جائے، یا گاڑی روک کر کسی سے بات چیت میں مشغول ہو جائے۔ یہ سب راستوں میں تکلیف پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں جو اس وقت بالکل عام ہیں۔ ایسے فعل پر ہر گزرنے والا لعنت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من اذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، کہ جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچاتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے راستوں میں ہم گھر سے کیلے کا چھلکا نکال کر پھینک دیتے ہیں، راستہ جام کر دیتے ہیں، گاڑیاں روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، ہر گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ راستوں کا چوتھا حق جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ راستوں کی صفائی ہے۔ اسلام ظاہر و باطن کی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ ساتھ راستوں کی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر غلادت ڈالنے یا قضائے حاجت پوری کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے تعفن پھیلتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہے اور گزرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خوب لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستوں اور سایوں میں قضائے حاجت کو پوری کرنا، حتیٰ کہ ایک دوسری حدیث میں گندگیاں پھیلانے والوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، ہلک المتقذرون، اور کبھی فرمایا بئس العبد القاذور، راستے میں گندگیاں ڈالنے والے ہلاک ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھر سے جھاڑو دینے کے بعد کوڑا کرکٹ روڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے، کچرا روڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے، راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے، گھر کے سارے پانی کو اسی جگہ بہایا جاتا ہے، کپڑے دھوئے جاتے ہیں، پانی کے ڈبے رکھے جاتے ہیں، گزرنے والوں کے لیے راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ سڑکوں کا ناجائز استعمال، راستوں کا 5واں حق بھی اس روایت میں مذکور ہے۔ راستوں کا 5واں حق اس کا صحیح استعمال ہے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ صوم و صلات کے پابند بھی اس کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، پھر اگر تم نہ مانو، منہ پھیر لو، تو یہ سمجھ رکھو ہمارے پیغمبر کا کام صرف کھول کر تم کو خدا کا حکم پہنچا دینا ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی سچی راہ کھل جانے کے بعد پھر پیغمبر کے خلاف کرے اور مسلمانوں کے راستہ کے سوا دوسرا راستہ ڈھونڈے، ہم اسے اسی راستہ پر چلنے دیں گے اور دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں گے، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے۔ اس کے برخلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 12 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 208 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حضور نے فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا، من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ من حبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 69 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو بھی خدا اور رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ یہ بہترین دوست ہوں گے فضل خدا کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا اور بہترین مہربان ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت مولانا شیخ تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے سڑکوں کے ناجائز استعمال اور ٹریفک نظام پر بڑی محققانہ اور ایمان افروز خطاب ایک مرتبہ فرمایا تھا۔ حضرت نے فرمایا،
غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دینا، مقرر رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا، غلط سمت میں سفر کرنا، رکنے کے سرخ اشارے کو توڑ دینا، جہاں اور ٹیک ممنوع ہے، جہاں پر رکنا ممنوع ہے وہاں گاڑیوں کی باقاعدگی ریس لگانا روزمرہ کا کھیل بن کر رہ گیا ہے، جبکہ یہ سارے کام نصیب بے قاعدگی کے زمرے میں ہی نہیں آتے بلکہ دینی اعتبار سے گناہ بھی ہے۔ بظاہر یہ معمولی سے بے قاعدگی ہے، لیکن در حقیقت اس معمولی سی حرکت میں 4 بڑے گناہ جمع ہو گئے۔ ایک قانون شکنی اور حاکم کے جائز حکم کی خلاف ورزی، دوسرے وعدہ خلافی، چونکہ گاڑی کا لائسنس لیتے وقت حکام سے زبانی یا تحریری یا کم از کم عملی وعدہ کرتا ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت تمام مقررہ قواعد کی پابندی کرے گا، تو یہ اس کی وعدہ خلافی ہے۔ تیسرے کسی کو تکلیف پہنچانے کا، چوتھے سڑک کے ناجائز استعمال کا۔ یہ گناہ ہم دن رات کسی تکلف کے بغیر اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ اسی طرح جلسوں تقریبات کے لیے چلتی ہوئی سڑک روک کر شامیانہ اور قناتیں لگانا عوام اور ٹریفک نظام کی یک تلفی ہے جو شرعاً جائز نہیں۔ اس عمل سے بسا اوقات ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی بیمار کو ہسپتال پہنچانا ہو یا کسی بیمار کے لیے دوا لے جانی ہو یا کوئی مسافر ہوائی اڈے یا ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا ہو اور ہمارے جلسے یا تقریب کی وجہ سے اسے 5 یا 10 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کہنے کیوں تو یہ 5 منٹ کی تاخیر ہے، لیکن اس تاخیر کے نتیجے میں بیمار رخصت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا بھی ہو سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، مسافر اپنے سفر سے بالکلیہ محروم بھی ہو سکتا ہے۔ اور جن جن لوگوں کو اس طرح کا نقصان پہنچا ہے ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے، نہ پتہ، نہ نقصان کی نوعیت، لہذا اگر اس گناہ کی تلافی کے لیے معافی بھی مانگنا چاہیں تو اس کا کوئی راستہ اختیار میں نہیں۔ اسی طرح سڑکوں کو کرکٹ کا میدان بنا لینا بھی سڑک کا ناجائز استعمال ہے۔ سرکاری زمینوں پر تجاوزات بھی غاصبانہ کر کے اور اس کو روک لینا یہ بھی ایک قسم کی مثال ہے جس میں عوامی زمین پر ناجائز قبضہ اور راہگیروں کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کا گناہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں آخر میں جب بھی آپ راہ سے گزر رہے ہوں تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں، خود بھی گزرنے والوں کو سلام کریں اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب ضرور دیں۔ نیک اور بھلی باتوں کا حکم دینے میں بخل سے کام نہ لیں، بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں، خود بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، راہگیروں کو راستہ بتا دیا کریں، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے کر اپنی نیکی میں اضافہ کر لیا کرے، نابینا اور معذور لوگوں کو راستہ بتا دے، خوش کلامی کو لازم پکڑے، مصیبت زدہ کے لیے دستے تعاون دراز کریں، اگر کوئی راستہ بھول جائے تو راہبر کا بھی فریضہ انجام دے، مظلوم کی مدد کر کے اس کی دعا حاصل کرے، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کیا کرے اور ہمیشہ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ راستوں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے اسلام کی روشن تعلیمات اور واضح ہدایات، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی غفلت اور بے دھیانی کی وجہ سے اس قسم کے بے شمار گناہ روزانہ اپنے نام اعمال میں شامل کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر رکھا ہے اور اپنی دنیا کو بھی مشکلات اور بے چینیوں کی آماجگاہ بنا رکھا ہے، اور اپنی بدعملی کی وجہ سے خود بھی پریشان اور دوسروں کی پریشان کرتے ہیں، اور اپنی بدعملی اور گناہ کے کام سے اسلام کے رخ زیبا کو بھی مسخ کر رکھا ہے۔ آئیے اور عہد کریں، ہر شخص اپنی جگہ اپنے ضمیر کو بیدار کرے اور دوسروں کے طرز عمل سے بے نیاز ہو کر کم از کم خود گناہوں سے بچنے اور ان ذری اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا آغاز کر دے۔ یاد رکھے، تبدیلی ہمیشہ افراد کے ذاتی عمل سے وجود میں آتی ہے اور پھر وہی رفتہ رفتہ
قومی مزاج کی شکل انتخاب کر لیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گزارشات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔